نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ دورہ قرآن سن 2025 ہجری 1446۔ آج ہم پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، ترجمے سے گزریں گے سورہ عنکبوت کے۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت یہ 20ویں پارے میں ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حساب مہربان اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس کی رحمت۔ سورہ عنکبوت صورت ہجرت حبشہ سے کچھ ٹائم پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کا آغاز ان لوگوں کو مخاطب کر کے ہوا ہے جو حضور کے ایمان لانے کے جرم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جرم میں ستائے جا رہے تھے۔ ان میں خصوصی طور پر نوجوان اور غلام شامل تھے۔ اس صورتحال نے کمزور ارادے کے لوگوں کو اندر قرآن مجید اور حضور سے متعلق سوالات پیدا کر دیے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کے سورہ کے نزول کے کچھ عرصے بعد ہی مسلمانوں میں چند افراد کو ہجرت حبشہ کرنی پڑے گی، چنانچہ اہل کتاب سے بحث مباحثے کا طریقہ ان کو پیشگی طور پر سمجھا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ میں توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق مضامین کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس صورت میں زیر بحث جو مضامین ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں ان اصولوں کا پتہ چلتا ہے جس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن نے کس طرح مسلمانوں کو مستقبل کے ہر معاملے کے متعلق پہلے سے سمجھا دیا تھا۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور ہم ان لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو لازماً یہ معلوم کرنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ یعنی کہ پروردگار کے طریقے کے مطابق دنیا کی کامیابی رسول کے ساتھیوں کا مقدر تو ہوتی ہے، لیکن ان پر آزمائش بھی آتی ہے۔ یہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور اللہ کو سب کی نیتیں معلوم ہیں، تو وہ کسی نہ کسی آزمائش کے تحت مومنین کو اور منافقین کو الگ کر دیتا ہے۔ کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ بڑا ہی غلط فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو کوئی بھی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے وہ اطمینان رکھے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آ کر رہے گا۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو شخص بھی ہماری راہ میں جد و جہد کر رہا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ ہم نے انسانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم کسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا لو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کی بات مت مانو۔ میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ رسالت میں نوجوانوں کی ایک تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے والدین ان سے کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے پر فرمانبردار ہو تو تمہیں آبائی دین کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ چنانچہ قرآن نے یہ بات واضح کر دی اس آیت کے ذریعے کہ والدین سے بہترین سلوک تو ضروری ہے، لیکن ان کی کوئی غلط بات نہیں ماننی چاہیے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے والد کی بات نہیں مانی تھی کیونکہ وہ مشرک تھے اور انہیں شرک پر آمادہ کر رہے تھے۔ تو اگر والدین شرک یا کفر پر آمادہ کریں تو ان کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں آگاہ کروں گا کہ تم نے کیا عمل کیے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ایسے لوگوں کو ہم صالحین کے گروپ میں شامل کر دیں گے۔ 3 لوگ ہیں نا جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ نساء کی
روح سے، ایک تو صالحین، انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء، یہ 4 لوگ ہیں جو اللہ جنہیں ہدایت پر کہتا ہے اور جو کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کے پہنچائے ہوئے دکھ کو اللہ کی سزا قرار دے بیٹھتے ہیں۔ اب اگر رب کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو یہ لوگ کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ یقیناً اللہ سچے اہل ایمان کو علیحدہ کر کے منافقین کو علیحدہ کر دے گا۔ حق کے منکر ایمان والے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے پر چلتے رہو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ دشمنان اسلام ایسے بھی تھے جو مسلمانوں سے کہتے کہ تم اپنے آبائی دین پر چلتے رہو، اگر تم روز آخرت کوئی پریشانی ہوئی تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، اور اگر آخرت قائم ہوئی تو۔ حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ لوگ روز قیامت اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی۔ قیامت کے دن یقیناً ان سے جھوٹی باتوں کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور وہ ان کے درمیان 50 کم 1000 برس رہے، 950 سال برس۔ ان لوگوں کو اس حال میں طوفان نے آ گھیرا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، یعنی شرک کر رہے تھے۔ شرک کو ظلم کہا گیا ہے قرآن حکیم میں۔ پس ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کشتی والوں کو بچا لیا، اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنا دیا۔ اس زمانے میں آبادی غالباً بہت محدود ہوگی، اور جو زیادہ تر حصہ تھا وہ حضرت نوح کی قوم پر مشتمل ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جاننا چاہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کر رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور اس طرح تم اللہ پر بہتان لگا رہے ہو۔ اللہ کے سوا تم جن چیزوں کی بھی پرستش کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، اس لیے اللہ ہی سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو، اسی کے شکر گزار رہو، اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو یاد رکھو تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے تو ان کو ذمہ داری یہی دے کے بھیجا ہے نا کہ آپ میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا 3 مرتبہ کہ اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا، تو لوگوں نے گواہی دی تھی۔ لہٰذا رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، جو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کے ذمے صرف اللہ کے احکام، اللہ کے کام پہنچا دینا ہے اور لوگوں پر حجت قائم کر دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہ اس کو دہراتا ہے؟ بے شک یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کس طرح اللہ نے تخلیق کا آغاز کیا، پھر اللہ دوبارہ بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا۔ یعنی عذاب دے گا اپنے قانون کے مطابق نا، اگر نیک عمل نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے اللہ کے احکام کی تو ہمیں عذاب ملے گا، اللہ اپنے اس سے عذاب دے گا اپنے قانون کے مطابق۔ ظاہر ہے اللہ تو سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے نا، تو ہر چیز کا وہ بدلہ دے گا، اور اپنے قانون کے مطابق رحم بھی فرمائے گا۔ یعنی جس کے جو نیکیاں ہیں وہ بھاری پڑ گئیں میزان میں، ان کے ساتھ رحم کیا جائے گا، اور جو دنیا میں رحم کیے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے فرمان ہے کہ تم زمین والوں پر رحم فرماؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ ہے کہ اس وقت وہ پورا بدلہ دیے جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم نہ زمین میں اللہ کے قابو سے باہر نکل سکو گے نہ آسمان میں، اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے، یہی لوگ میری رحمت سے محروم ہو گئے، اور انہی کے لیے دردناک سزا ہے۔
پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اس کو قتل کر ڈالو یا جلا ڈالو۔ آخرکار اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس قصے میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں ان کی اور تمہاری دوستی بس دنیا کی زندگی تک ہے، پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، یعنی ماننے والا بھی اور جن کو مانا جائے وہ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو اللہ ہی معبود ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہماری پرستش کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو بت ہیں وہ انہی کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس وقت آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت ہے، اس لیے یہاں پہ ہجرت سے ان کے رب کی طرف لوٹنے کو پلٹنے کو ہجرت کہہ کے بیان فرمایا ہے۔ ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا۔ ہم نے اس کا صلہ اس کو اس دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 29 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنایا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ایک کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو، تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور اسی کی طرح فطرت کی راہ مارتے ہو، یعنی فطرت سے الگ کام کرتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں علی الاعلان بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو۔ یہ دنیا کی واحد قوم تھی جس میں یہ برائی تھی اور وہ بڑے قدر اور فخر کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ آج تک دنیا میں اس نوعیت کی اور کوئی قوم وجود میں نہیں آئی تھی کہ وہ اپنی محفلوں میں مجلسوں میں بھی علی الاعلان اس بے حیائی کے مرتکب ہوتے تھے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ بولے اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ جب ہمارے پیغام لے جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹوں کی بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے ابراہیم سے کہا ہم لوط علیہ السلام کی اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے باشندے سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ جب ہمارے پیغام لے جانے والے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوئے۔ انہوں نے کہا تم یہ اندیشہ یا غم نہ کرو، ہم تمہیں اور تمہارے متعلقین کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ اچھا جی، ان کی بیوی بظاہر تو لوط علیہ السلام کے ساتھ تھیں، پیغمبر کی بیوی تھیں، لیکن ان کا دل اپنی قوم کی طرف تھا اور دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا، تو اس لیے اللہ نے پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا تاکہ وہ اس صدمے کے لیے دلی طور پہ اور ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے ایک آفت اتارنے والے ہیں۔ ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی باقی رکھی ان لوگوں کے لیے جو سوچنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کی کھلی نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے۔ سمندر کا جنوبی حصہ ایک ہولناک زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھس جانے کی وجہ سے وہ وجود میں آیا ہے۔